کہ حیدرآباد تک کا ایک بہت بڑا سانحہ گزشتہ 3-4 دن پہلے مدینہ طیبہ کے راستے میں پیش آیا. پورا ہندوستان نہیں پوری دنیا اس واقعے سے دکھی ہے، اور ایسا دل دہلانے والا واقعہ کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہر آنکھ نم ہے، ہر گھر میں یہ ماتم کا دور اس جسم سے بہت سخت ترین غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. میرے پاس ان کے مختلف لواحقین چونکہ میں نے پروگرام بھی رکھا تھا آئے اور ملاقات کی ایک کی داستان ہے. معصوم بچوں کی کثرت ہے، اس کے اندر نوجوانوں کی کثرت ہے، ضعیف لوگ بھی ہیں، ماں باپ کے سامنے ایک دوسرے کو شعلہ پوش ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ماں اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے معصوم بچوں کو جلتا ہوا دیکھ کر بالکل چل رہی ہے، پوری جل بس چل کر کے خاکستر ہو گئی. میرے پاس کل صبح ان کے رشتہ داروں میں آئے، کہنے لگے کہ وہ صاحب ہماری تہری بہن تھی، وہ نیٹ کا ایگزام دی اور اسے فری میڈیکل سیٹ آئی، آ کر ماں بابا کو کہنے لگی کہ چلیے مجھے عمرے کو لے چلیے، میں حضور سے بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے فری سیٹ آئی، اور میں وعدہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی امت کی مفت میں علاج کرنا چاہتی ہوں، اور میں محنت کر کے ڈاکٹری کی اس کے اندر سیٹ لائی. وہ گئی، کعبۃ اللہ کی زیارت ہوئی، وہاں پر طواف ہوا، اب سرکار کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی ماری تھی. کتنے بچے ایسے چلے گئے، اتنی عورتیں ایسے چلی گئی. ہمیں ان کے گھر والوں کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے. 2 افراد، ایک افراد مدینہ تھا. یہ واقعہ پر اندازہ کیجئے، جب ہمارے گھر میں جنازہ ہوتا ہے تو جنازہ اٹھ نہیں پاتا ہمارے ہاتھوں سے، اور رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، ریگولر نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم سنبھال نہیں پاتے. اب یہ سب وہاں گئے، غم کا کیا عالم ہوگا. جہاں وہ صورت بھی نہیں دیکھ سکتے وہاں پر ان کی باڈیز کا یہ عالم ہے کہ ان کے قریب بھی جانے کی کیپیسٹی نہیں ہے. انہیں اب اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں، اپنے ماں باپ کو اپنے کانوں کو اٹھا کر تسلیم کرنا، یہ بڑا ہی دردناک منظر بھی ہے اور موقع بھی ہے. ہم تمام پورے اعتماد سے اللہ سے دعا کریں کہ وہ مرحلے ان کے اوپر آسان ہو جائے. ہمارے پاس کے بڑے لوگ اس وقت تمام سیاستوں کو کونے میں رکھیں. میں اس وقت دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد کا موقع نہیں، میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ یہی حیدرآباد تک کی ہماری اپنی یعنی ہماری قیادتیں تھی، جو ہمارے بڑے تھے، جو ہمارے سیاسی طور پر جن کو اللہ نے اس وقت طاقت حکومت دی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اس کام میں آگے بڑھے، حوصلہ افزائی کی، گھروں کو گئے، ان کو لے کر کے وہاں گئے، وہاں کیمپ کیے بیٹھے ہیں. آپ وہاں کے ویڈیوز دیکھیں، جب وہ تڑپتے ہیں آپ دیکھیں، یہاں پر ہم کو کئی دن سینے سے لگانا پڑتا ہے غم ہلکا. وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کا غم ہلکا کرنے کے لیے، ان کے تسلی دینے کے لیے. عزیزان گرامی، پتہ نہیں موت کب آ جائے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. آدمی بڑبڑا ہے، پتہ نہیں کس کا کب وقت آ جائے. بہرحال دعا کریں کہ اللہ ان پر یہ مراحل آسان فرمائے. ابھی وقت ہے، میں ابھی نماز سے آتے وقت جناب ماجد حسین صاحب سے میں نے باضابطہ بات کی، میڈیا بات میں پھیلا دیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد نماز جنازہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کنفرمیشن ابھی نہیں آئی ہے. ابھی بیٹی کے درخواست کیے ہیں لوگ کہ بھائی جمعہ کے موقع پر کر دے، انہیں کہا کوشش کریں گے، ابھی پروسیس چل رہا ہے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. وقت ابھی باقی ہے، اہم مسئلے باقی ہے ہمارے بھائیوں کے. ان کو جنازے، اس کے بعد ان کو لے جا کے تدفین، اس کے بعد کہیں ان کے غم آہستہ آہستہ کچھ کم ہوں گے. ہم اس وقت تک ان کے لیے دعا کریں کہ مالک ان کے اس غم کو ہلکا فرما، ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ان پہ آسان فرما. پروردگار ان کے مددگار ہو جا، ہر غم اور مصیبت مالک تو ہی سہارا دینے والا ہے. اللہ اس ٹوٹے پھوٹے گھروں کا تو محافظ ہو جا، اس بکھرے ہوئے خاندانوں کا تو محافظ ہو جا. اللہ اس بکھرے ہوئے دلوں کا تو محافظ ہو جا. اللہ حج عمرے جانے والے ہر ایک کی تو حفاظت فرما، مالک حفاظت فرما، غیب سے حفاظت فرما،
پلینوں کے جا رہے ہیں اس کی حفاظت فرما، بسوں میں جا رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، مالک یہاں سے وہاں جانے والے حجاج اور معتمرین تیرے مولا ان کو اپنے گھروں کے صحیح سلامت عافیت کے ساتھ تو واپس لوٹا دے۔ میرے اللہ تو حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔